بہت سے لوگ ناکام اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا۔ بہت بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بہت بڑے آفیسر بن جاتے ہیں، لیکن اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں ان کی عزت نہیں ہوتی۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین ہے وہ شخص جس کی عزت لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے کر رہے ہوں۔ تو خدا را ہمیں ایسی عزت عطا نہ کرے کہ کوئی ہمیں ڈر کے سلام کرے۔ ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں پست طبقہ ہمیشہ نقصان اٹھا رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پست طبقے کو وہ چیزیں مہیا نہیں ہوتی، وہ میسر نہیں ہوتی۔ پست طبقے کا اگر اخلاق اچھا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ ضرورت مند ہے اس لیے اس کا اخلاق اچھا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو اخلاق والا ہے وہ چاہے اعلی درجے پہ ہو چاہے پست طبقے میں ہو، اس کا اخلاق اس کے سر بلندی دیتا ہے، اسے نمایاں کرتا ہے۔ اور اخلاق کی سب سے بڑی مثال ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں اخلاق کا درس دیا، ہم سب کو بتایا کہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں سب میں نمایاں کر دے گی۔ یہ آپ کا ہی اخلاق تھا کہ آپ نے کافروں کے ساتھ صلح رحمی کی، یہ آپ ہی کا اخلاق تھا کہ آپ نے بہت سے دشمنوں کو معاف کر دیا صرف اسی وجہ سے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، یہ آپ ہی کا اخلاق تھا کہ آپ ایک ایسی عورت جو آپ کو برا سمجھتی ہے آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں، یہ آپ ہی کا اخلاق ہے کہ ایک عورت مکے سے باہر جا رہی ہے اپنا سامان لے کے، تو آپ نے پوچھا کہ بی بی کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ یہاں پہ محمد نام کا جادوگر آ گیا تو میں یہاں سے دور جا رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اسے چھوڑ کے آئے جہاں پہ وہ جانا جا رہی تھی۔ جب وہ وہاں پہ پہنچ گئی تو اس نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں جس کی وجہ سے تو اپنا شہر چھوڑ کے جا رہی ہے۔ تو اس نے آپ کا اخلاق دیکھ کے فوراً فرمایا کہ اب پیارے نبی ایسے نہ جائیے، اب مجھے کلمہ پڑھوا کے جائیے۔ ہمارا اخلاق کیا ہے؟ آج ایک بیوروکریٹ، ایک آفیسر کے کمرے میں اگر کوئی کسی کام کے لیے جاتا ہے، کوئی سائل جاتا ہے تو اسے کھڑا کیا جاتا ہے، ایک امیر طبقے سے آنے والے شخص کو صرف کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے صرف اس کی عمارت کی وجہ سے۔ غریب طبقہ پس رہا ہے، امیر طبقہ اپنے آپ کو نمایاں کیا ہوا ہے صرف اپنے پیسوں کی وجہ سے، جبکہ ہمارے حضور نے فرمایا کہ نمایاں شخص صرف اپنے تقویٰ کی بنیاد پہ ہے۔ ہمارے آفیسرز کے پاس کوئی جاتا ہے تو اگر آفیسر اخلاق والا ہے تو غریب اسے اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ شاید اس کی نسلیں سنور جائے اس سے، لیکن وہیں ایک ایسا آفیسر بھی بیٹھا ہوتا ہے جو اسے جھڑک کے بات کرتا ہے، جس کے نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بڑی سفارش نہیں ہے، جبکہ دیکھا جائے تو غریب کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی سفارش ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بڑا مددگار نہیں۔ بلا شبہ آپ سب جانتے ہیں اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے لیے حضرت مولا علی علیہ السلام نے جنگ خیبر میں مرہب کو مار دیا ایک وار سے۔ لوگوں نے کہا کہ علی بہت طاقتور ہے، خیمے کی طرف آئے تو علی جو کی روٹی توڑ رہا ہے اور نہیں ٹوٹ رہی۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یا علی یہ تو اس سے جو کی روٹی نہیں ٹوٹ رہی۔ علی نے فرمایا میں نے اپنی بہادری اللہ کے لیے وقف کی ہوئی ہے، اپنے لیے نہیں کی ہوئی، میرا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ ہم سب کا مقصد کیا ہے؟ ہم سب کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا ہمارا مقصد ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ جو شخص اللہ کی رضا کو بھول جاتا ہے وہ پھر کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اخلاق اگر آپ کا بہترین ہے تو سمجھیں کہ آپ کامیاب ہیں۔ میرے پیارے حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام بچپن میں نماز کا ٹائم ہوا ہے، ایک صحابی ہیں، ایک بزرگ آدمی ہیں، وضو کر رہے ہیں، وضو درست نہیں کر رہے، ان کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے۔ سمجھانے کا کیا طریقہ میرے حسین نے اپنایا کہ امام حسین اور امام حسن نے فرمایا کہ اے بابا جی ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیں اور بتائیں کہ دونوں میں سے صحیح کس نے کیا وضو۔ آپ نے جب وضو شروع کیا، دونوں نے وضو کر لیا تو بابا جی رونے لگے اور آپ کے قدموں پہ ہاتھ لگا کہتے ہیں کہ اے میرے آقا حسین اور حسن، آپ دونوں کا وضو ٹھیک تھا، میرا وضو ٹھیک نہیں تھا۔ صدقے جاؤں آپ کے سمجھانے پہ کہ آپ نے سمجھایا بھی تو حقارت سے نہیں، آپ نے کسی کی دل آزاری نہیں کی۔ آج یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں دوسرے کو کہتے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے بندے تو نے نماز پڑھی ہے، اللہ کی نماز پڑھی، اللہ کی عبادت کی۔ درس دینا کسی کو راغب کرنا اور بات ہے، کسی کو حقارت سے کہنا اور بات ہے۔ آج ہماری عبادتیں اسی چیز پہ ہیں، اسی لیے تو قبول نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ریاکاری کو تو پسند نہیں کرتا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا، سارا سال سود لیں گے اس کے بعد حج پہ چلے جائیں گے، آ کے پھر سود لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود کھولی جنگ ہے۔ سارا سال شرابیں پئیں گے،
رمضان میں روزے رکھ کے کہیں گے جی ہم نے سارے گناہ معاف کروا لیے. مقصد تو اللہ کی رضا ہے لیکن آپ اللہ کی رضا سے دور ہیں تو پھر کیسے سب کچھ حاصل ہوگا؟ اللہ کی رضا کے لیے حسین نے 10 محرم کو سوا نیزے پہ سر چڑھا دیا. اللہ نے کہا بس حسین میں راضی ہو گیا. حسین نے کہا نہیں یا میرے مولا ابھی تو میری اولاد پڑی ہے قربانیوں کے لیے. اور پھر سب نے دیکھا تاریخ بڑی پڑی ہے کہ 12 امام جو ہیں 11 اماموں کو زہر دی گئی، 12ویں امام غیبت میں ہیں. ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا. اخلاق سے دور ہیں ہم سب. اخلاق جب تک نہیں آئے گا تب تک کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے، کوئی بڑا سیاسی رہنما نہیں ہے. یہاں پہ تو یہ عالم ہے کہ وقت پڑھنے پہ تو آپ ہیں، وقت گزر گیا تو تم کون میں کون. میرا مقصد آپ سب تک یہی پیغام پہنچانا ہے کہ اخلاق کو بہتر کریں. مجھے بھی چاہیے اپنا اخلاق بہتر کروں، آپ کو چاہیے آپ کا اخلاق بہتر ہو. ایک دوسرے کو بہتر کریں گے، خود کو بہتر کریں گے تو بہتر ہوگا. خمینی سے کسی نے پوچھا کہ یار یہاں پہ یہ قانون نافذ نہیں ہو رہا. اس نے کہا پہلے 5 فٹ کے جسم پہ تو نافذ کر لو. جب 5 فٹ کے جسم پہ نافذ ہو جائے گا سمجھنا پوری مملکت میں نافذ کر لو گے. ہمارا قانون کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ریاست مدینہ کی بات کرنے والے عمران خان ریاست مدینہ کی بات تو کرتے ہیں لیکن سنت نبی رکھنے پہ تیار نہیں ہے. کسی غریب کو اس کا حق دلانے پہ تیار نہیں ہے. اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے دھرنے دے سکتے ہیں لیکن سائیوال ثانیہ پہ کچھ نہیں کر سکتے، ماڈل ٹاؤن ثانیہ پہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ سیاستدان، میں کسی کو اچھا نہیں کہوں گا، کسی کو برا نہیں کہوں گا، لیکن ہمارے معاشرے کا یہ حصہ ہے جسے ہم جھٹلا نہیں سکتے. امید ہے آپ سب کو میری باتیں ناگوار نہیں گزری ہوں گی. یہ ایک دل کا درد تھا جو آپ کے سامنے رکھا گیا، اور امید کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن اخلاق سے چلنے کی توفیق دے. ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں بتایا کریں. آپ کی رائے ہمارے لیے سب سے اہم ہے. آپ ہمیں رائے دیں گے انشاءاللہ مزید بہتری آتی جائے گی. اللہ تعالی ہمارے اس نیک مقصد میں ہمیں کامیاب کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.